پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں آج پاکستان نیوی کی 2 بسوں کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا۔ اگر ہم اس کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھنا چاہیں تو اگر ہم جائزہ لیں کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے بعد ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان پر بڑا دباؤ تھا، اس رہائی کے بعد جو احتجاج ہوا ظاہر ہے اس کی رہائی کے بعد، اور اس کے اگلے ہی دن پھر شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں جو ڈرون حملہ ہوا، اس پر نہ صرف پاکستان کی عسکری قیادت بلکہ سیاسی قیادت کا بھی بھرپور رد عمل سامنے آیا، اور اتنا جو شدید رد عمل تھا امریکہ کو شاید پہلے کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملا تھا۔ اس نے یقیناً امریکہ کو بھی پریشان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی اس کی شدید مذمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے۔ اس کے بعد پریشانی کا باعث بنا امریکی قیادت کے لیے، عسکری قیادت کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات وہ جمود کا شکار ہو گئے، اور یہ سلسلہ اب بھی اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ سفارتی ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں جو سوچ تھی امریکہ کی اور بعض مغربی ممالک کی کہ عمران خان ایک لبرل سوچ کے مالک ہوں گے، لیکن عمران خان نے جس انداز میں ڈرون حملوں کے خلاف 2 دن کامیاب دھرنا دیا پشاور کے اندر، اس نے امریکہ کو اور مغربی ممالک کو یقینی طور پر پریشان کر دیا، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کے عوام کی جذبات کی اصل میں ترجمانی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو قیادت تھی وہ پاکستان سے اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ DGISI نے امریکہ کا دورہ کیا، اور اس سے ایک دن پہلے صدر آصف علی زرداری نے بھرپور بیان دیا، ایک انٹرویو دیا گارڈین کو، جس میں امریکی حکومت کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی عسکری قوتوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہی پروپیگنڈے کا ایک حصہ تھا جس میں کہا گیا کہ بھارتی وزیر اعظم منموہن کے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے روابط ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے ایک ساتھ افغانستان کا دورہ کیا اور افغان صدر حامد کرزئی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان خطے میں تمام ممالک کے ساتھ براہ راست اور پرامن مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان تمام کے تمام ممالک سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان بھارت کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے بھارت کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ، خصوصی طور پر پڑوسی ممالک کے ساتھ روابط رکھنا چاہتی ہے اور تعلقات بہتر رکھتی ہے، پرامن طریقے سے رہنا چاہتی ہے، جبکہ پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے وہ بھی ان تمام باتوں کو اور ان تمام معاملات کو حکومت کی بھرپور حمایت کر رہی ہے کہ خطے میں امن ہر صورت قائم رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ نیوی کی بسوں پر حملے ہوئے ہیں، کیا ایک بار پھر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش دوبارہ شروع ہو گئی ہے اگر ہم افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھیں؟ یہ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد تو یہ بات بالکل جو ہم کہا کرتے تھے پہلے، اور میں خاص طور پہ، کہ امریکہ ہمارے ساتھ ایک خفیہ جنگ لڑ رہا ہے اندرونی طور کے اوپر، وہ ہمیں عدم استحکام کا شکار بھی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اصل ہدف جو تھا اس کا خطے میں، ایک تو افغانستان میں وہ تھا کہ سپریٹ کرنا اور یہ وہ غم و غصہ نکالنا، لیکن ایک انتہا ہوتی ہے، کیونکہ 9/11 ایک جرم تھا، آپ اس کو ایک جرم کے طور پہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی ملک کے اوپر حملے کا اس کو جواز بنانا غلط تھا۔ پھر اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد، میں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت جو ہے وہ کسی طور ہضم نہیں ہو رہی مغربی دنیا کو، اسرائیل کو، انڈیا کو، اور وہ ہمیں کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر جھپٹ پڑیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ بات ابھی حال ہی میں، میرا خیال ہے آج ہی بروس ریڈل کا ایک مضمون نکلا ہے جس میں انہوں نے کوئی بڑی ان ہاؤس قسم کی ایک ڈسکشن کی تھی، اور پاکستان کو کہا تھا کہ ہم 150 ٹارگٹ پاکستان کے اندر ڈسٹروائے کر دیں تو پاکستان کو کرپل کر دیں گے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیوانے کے خواب مت دیکھیں، تو بہت ساری اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ اور اب بروس ریڈل اسی کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چت لٹانا ممکن نہیں ہے ملٹریلی، عسکری اعتبار سے، یہ آپ اس کے بارے میں خواب بھی نہ دیکھیں اور سوچے بھی نہ۔ البتہ اگر یہ وہ نہیں کرنا اور ہدف بھی اپنے، جنرل صاحب گوانتانامو کے حوالے سے جو لیک سامنے آئی ہیں، اس سے جس طرح سے اس میں کہا گیا ہے کہ ISI جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل واضح ہو گئے ہیں؟ فوج ہمارا محفوظ ہاتھ ہے، ISI ہماری محفوظ ہاتھ ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب
ISI जो है वो तो दहशत गर्दों के साथ मिली हुई है, पूरी तरीके से उनके साथ मुलव्वस है। ये खुद भी दहशत गर्दी का हम इसको लेबल दे चुके हैं माजी में भी। अगर आप 2004 से लेके 2007 की रिपोर्टों की बुनियाद पे आप पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं ISI पे, तो फिर मुझे बताएं कि 2004 से लेके 2007 तक जो सरबराह था फौज का भी, और बिलवास्ता तौर पे वो ISI को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करता था, उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। वो तो आपकी मेहरबानी के मजे उड़ा रहा है, उसको तो आपने बड़ा महफूज रखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं आपको बता रहा हूं ये सरासर झूठ है और इसकी सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की है, और दूसरी तरफ ओबामा को ये बावर करवाने की कि जनाब आप निकले तो जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आप इंडिया को एक किरदार सौंपना चाहते हैं। चीन के मुकाबले में पाकिस्तान न्यूक्लियर सलाहियत भी है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मंबा भी है। इसी तरीके से इसराइल की तरफ से भी होगा कि ये पहले पाकिस्तानी काबू नहीं आ रहा था, अब ईरान भी चल पड़ा इस रास्ते के ऊपर, तो हमारा को बंदोबस्त करके जाएं। ये है, यानी एक तरफ अगर व्हाइट हाउस के ऊपर ठीक है। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।